بچوں کو بنی گالا میں جو وہاں پہ مفت کا مال آتا تھا، میں نے بچوں کو وہ نہیں بلکہ ان کے لیے بھی، مطلب آپ یقین کریں کہ گروسریز بھی میں خود اپنا خرچہ کرتی رہی. اور یہ لوگ جناب میرے اوپر کہ جی 10 لاکھ کا بیگ. وہ اس آدمی کی اوقات ہے، اس آدمی کی اوقات ہے کہ وہ اپنے گھر کا خرچہ اٹھا سکے، اپنے بیوی کی کھانے پینے کا خرچہ اٹھا سکے. اس کی اوقات نہیں تھی. 10 لاکھ کا بیگ الحمدللہ میرے میں نے تو اب جا کے اپنی جو انہیریٹنس ہے، جو میرے والد صاحب کی انہیریٹنس ہے، اس کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا. میری تو ابھی والدہ کی جو انہیریٹنس ہے وہ ابھی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. میں نے تو الحمدللہ ایسا کمایا ہے، اور میرے بچے ایسے ہیں کہ مجھے تو کبھی کسی غیر مرد تو کیا، اپنے کسی ہسبینڈ سے بھی کبھی مجھے ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہونا پڑا. جو پہننا ہے، جو زیور، کوئی ہینڈ بیگ وغیرہ، مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑی. اور میں اس آدمی سے مانگوں گی جو لوگوں کے جو مفت خور ہے، جو لوگوں کے جو مفت خور ہے، جو مفت خور ہے، جس کے گھر میں آٹا اس کی رزق کا نہیں آتا. آٹا جہانگیر خان ترین کے گھر سے آتا تھا، جس کے گھر میں پانی مفت کا آتا ہے، جس کے گھر میں پانی مفت کا آتا ہے، کوکا کولا مفت کی آتی ہے، جیم مفت کے آتے ہیں. میں اس شخص سے 10 لاکھ کا بیگ کیا، میں نے اس سے ایک انگوٹھی کبھی نہیں توقع بھی کی، کبھی میں نے اس مہینے کا خرچہ توقع نہیں کیا. بھک منگوں سے تھوڑی مانگتے ہیں. ایک بندہ جو جاب لیس ہے، جس کا کوئی ارننگ ہی نہیں ہے، جس کا جو گھر ہے وہ پچھلی بیوی کی شاید دین ہے، پتہ نہیں کس نے دیا ہے، مجھے تو نہیں پتا. تو میں اس سے کچھ لکھواتی؟ نہ میں نے حق مہر کچھ لکھوایا، نہ میں نے اسے کبھی مینٹنس مانگی. میں اس کے خرچے اٹھانے کے لیے الحمدللہ قابل تھی. یہ تو آج اتنے سالوں کے بعد مجھے سمجھ آئی ہے کہ شوہر ہوتا کیا ہے. اب وہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ اچھا یہ گھر چلاتا شوہر ہے. اب مجھے سمجھ آئی ہے. میں نے پہلا رمضان گزارا ہے، آپ یقین کریں سدیلا صاحب، مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک شوہر ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، اور اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کہ جو نماز پڑھنے کا ایک وہ مجھے ساری زندگی گزاری، مجھے ایسا نصیب ہی نہیں ہوا تھا. اکیلے ہی ہم سحریوں پہ اٹھتے رہے، اکیلے ہی ہم نمازیں پڑھتے رہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جناب شوہر نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا، اس میں تمہاری یہ تمہاری ضروریات ہے. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ ہسبینڈ کیسے بیویوں کے اچھا خرچے بھی اٹھاتے ہیں. اچھا میں ذمہ داری ہوں. مجھے بڑی عجیب بات لگی، مجھے تو بڑی عجیب بات لگی کہ میرے سسر کہہ رہے ہیں کہ جناب تمہارے لیے یہ ریڈی ہے. میری ساس، میرے لیے تو ایک نئی دنیا ہے. اور یہ لوگ، ان کی یہ اوقات ہے کہ مطلب یہ بات کرنا. 10 لاکھ کا بیگ کیا، مطلب وہ اب میں اپنے شوہر کو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ مطلب مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ میں جناب ان کا جو کارڈ ہے، جو بینک اکاؤنٹ ہے، وہ کہتے جو کچھ ہے میں نے کیا کرنا ہے، جو کچھ ہے تمہارا ہے، جو مرضی ہے کرو، یہ لو. لیکن یہ مطلب obviously میرے والد صاحب بھی ایسے تھے، میرا بھائی بھی ایسا ہے، میرا بیٹا بھی ایسا ہے، لیکن اس گھر میں یہ ایسا نہیں تھا. اور مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ لوگوں کے لفافوں پہ، لوگوں کی سپلائی پہ پلتے ہیں نا، تو پھر آپ لوگوں کے پپٹ ہوتے ہیں. اور اب یہ رو رہے ہیں اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کے آگے پپٹ بنے. اب وہ دیکھیں نواز شریف کو، شہباز شریف کو اپیلیں ہو رہی ہیں، پچھلی پریس کانفرنس میں اپیلیں ہو رہی ہیں. 27 سال کا تجربہ بتایا جا رہا ہے ان کو، سر تو 27 سال جنہوں نے 27 سال پہلے مزاحمت کر لی تھی، ان کو بتایا جا رہا ہے، جو کہ ان کو سمجھاتے رہے. جی جب وہ مذاکرات کہتے رہے، ہم آپ کے پروگرام پہ آ کے بیٹھ کے شہباز شریف سے خفگی کا اظہار کیا، غصے کا ٹھیک اظہار کیا کہ کیوں آپ مفاہمت کرتے ہیں. ہم سب کہتے رہے کہ ٹھیک کیا بات کر رہے ہیں آپ، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. اگلا بندہ بات کرنے کو تیار ہی، پارلیمنٹ کو مانتا ہی نہیں ہے. جو بندہ آئین کو نہیں مانتا، پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، آپ اسے مفاہمت کرنے جا رہے ہیں. آپ میثاق سیاست کہہ رہے ہیں. وہ بندہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ چور راستے سے آنا چاہتا ہے. آپ سیاسی بات سیاسی حریف سے کرتے ہیں. سیاست کی بات آپ بے نظیر بھٹو سے کر سکتے تھے، آپ حیدر ہوتی سے کر سکتے ہیں، آپ زرداری صاحب سے کر سکتے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان سے کر سکتے ہیں، آپ سراج الحق صاحب سے کر سکتے ہیں. سیاسی بیان، سیاسی ڈائلاگ آپ اس سے کرتے ہیں جو آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہے. جو بندہ کہتا ہے میں شہباز شریف پارلیمنٹ میں ہوگا میں بیٹھوں گا نہیں،
جی جو بیٹھتا نہیں ہے آپ کے ساتھ. کس دنیا میں پارلیمنٹ ایسی چلتی ہے؟ کیا یو کے میں پارلیمنٹ ایسے چلتی ہے؟ کیا بورس جانسن بیٹھا ہو کھڑا ہوتا تھا تو کیا جیریمی کاربن آتا تھا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا؟ یا جیریمی کاربن بول رہا ہوتا تھا تو بورس جانسن چلا جاتا تھا؟ ایسے کہیں پارلیمنٹ نہیں چلتی. آپ پارلیمنٹ چاہتے نہیں تھے. ڈکٹیٹر آپ بننا چاہتے تھے. آپ غنڈہ گردی چاہتے تھے. آپ ڈکٹیٹر بننا چاہتے نہیں تھے. آپ ڈکٹیٹر تھے. آپ ڈکٹیٹر تھے اور اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ذرا یہ بتائیے، ابھی آپ نے پھر باتوں باتوں میں ذکر کر دیا وہ ای میل، اور وہ ای میل ظاہر ہے وہ بلیک بیری کی تھے. یہ بلیک بیری کی سٹوری کبھی سامنے آئے گی یا وہ جس لاکر میں پڑا رہا وہیں پہ پڑا رہے گا ساری عمر؟ دیکھیے بلیک بیری کی سٹوری تو میں نے پوری کتاب میں تفصیلاً لکھی ہے، اور جی وہ میں نے کچھ اپنی بھی دیکھیں میں نے آج بلکہ میں نے آپ کا یہ ایک پروگرام کا کلپ بھی سنا تو مجھے ایک خاتون ہے جو کہ پی ٹی آئی سے بڑی کلوز ایک زمانے میں تھیں اور پھر اپنی ذاتی تجربوں کی وجہ سے دور ہو گئیں، تو انہوں نے مجھے آج یہ صبح کلپ بھیجا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے سنا یہ جو عظما کاردار والا کلپ تھا، تو میں جی نے کہا جی میں نے نا سب لوگوں کو معاف کیا اس وقت. ہوں میں نے سب لوگوں کو معاف کیا، بلکہ میں نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ سب لوگ انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، میں آپ کو یقین کریں کہ میں نے دل سے معاف کیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے میری کوئی نیکی ہوگی، کوئی میری ماں کی دعا لگی ہوگی کہ مجھے بچا لیا. ان لوگوں نے مجھے بچا لیا اس لیے کیونکہ میری جو سنسیریٹی تھی، یا میری جو وفا تھی، یا میری جو نیک نیتی تھی، وہ ان پہ ضائع تھی، تو مجھے بچا لیا. اور وہ بلیک بری میرے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے خود دیا خود بھی ہے. کہ یہ لو، خود دیا. اور میں اتنی بیوقوف ہوں یا مطلب ڈرتی نہیں ہوں کہ جب میں نے وہ مجھے ملا اور میں ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی، میں اور ایئرپورٹ سے واپس آئی، جس گاڑی میں گئی تھی اس گاڑی میں واپس نہیں آئی، اپنی پرانی گاڑی نکالی، اس پرانی گاڑی میں واپس آئی، بچوں کو سب کو اپنی دوست کے پاس چھوڑا، واپس آئی، اس فون کو ہاتھ میں لے کے آئی، واپس لے کے آئی، کنفرنٹ کیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پھر جو ان کے ہوائیاں چھٹی، یہ ہوا. یہ اللہ پاک گواہ ہے، میں کوئی مجھے جھٹلا دے. میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے باہر آؤ. اتنی مطلب وہ تھی کہ نہیں وہ میرے، میں نے کہا میں تو، مجھ سے سوال جواب کرنے شروع ہو گئے، جیسے کہ جس کو انگریزی میں گیس لائٹنگ کہتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے نہ سوال کریں، جواب دیں. جواب دیں. یہ کیا ہے، یہ ای میل کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ فون میں کیا ہو رہا ہے؟ اور اس میں اور بھی بہت گند بلا تھا، لیکن وہ ذاتی نوعیت کا تھا، وہ تو ذاتی نوعیت کا تھا. لیکن یہ کہ جناب ڈیورس پلاننگ ہو رہی ہے ادھر، لوئر کو کیا، یہ کیا ہے؟ لیکن میں نے دل سے معاف کیا. اس لیے معاف کیا کیونکہ ان کی بدنیتی کی وجہ سے، ان کی بے وفائی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے اللہ نے مجھ کو اس تذلیل سے بچایا. الحمدللہ، لاکھ بار الحمدللہ کہ میں اور میرے بچے اس جو ایک عذاب تھا، یا وہ جو ایک فراڈ تھا، اس میں سے جلدی باہر نکل آئے. تو وہ لوگ جو کہ میرے دشمن تھے، یا بددعائیں دے رہے تھے، یا کوئی جادو ٹونا کر رہے تھے، یا میری شادی توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین، میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ میرے محسن تھے، یہ لوگ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے تھے. یہ لوگ اپنے جو ان کی ایک طریقہ کار ہے وہ ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو یہ میری ایک غلطی تھی اور اللہ نے وہ غلطی سدھار دی. تو آج آپ سوچیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، جو انہوں نے 4 سال اپنے دور حکومت میں کیا ہے، اور جس قسم کی اب یہ تذلیل ہو رہی ہے، تو اللہ پاک نے مجھے بچایا نا. بے اور شک. وہ تو چھوڑیں، میں نے، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو بڑے بڑے صدقے دل سے یہ بات کر رہی ہوں، جو کچھ بھی ہے
چاہے میرا گھر جس کسی نے بھی اجاڑا ہو، میں سمجھتی ہوں کہ وہ میرے لیے جو عورت ہے، مرد ہے، وہ میرے محسن ہے، کیونکہ الحمدللہ اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوا تھا اور میں بہت خوش ہوں، راضی ہوں. لیکن آپ سوچیں میں نے زندگی میں، آپ مجھے بتا دیں کہ کسی دنیا کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان کی بھی 75 سالہ تاریخ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی فرسٹ لیڈی کی، کسی پرائم منسٹر کی بیوی کی اس طرح کی اس کی بے عزتی ہو. بالکل بات رتبے کی نہیں ہوتی، بات رتبے کی اور پوزیشن کی نہیں ہوتی. بڑے بڑے لوگ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کچھ 6 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے، کچھ سال کے لیے وزیر اعظم بنتا ہے. بڑے بڑے لوگ سیلیبریٹیز بھی بن جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی عزت دار باوقار مقام چھوڑ کے جاتے ہیں، یا لوگ آپ پہ تھوک رہے ہوتے ہیں. تو آج آپ یقین کریں کہ مجھے حیرت ہوئی. دیکھیں بیگم کلثوم نواز کی وفات ہوئی جب وہ حیات بھی تھی، ان کے تھے حزب اختلاف تب بھی تھی، وہ پاور میں بھی رہے، ایگزائل میں بھی گئے، لیکن کبھی بیگم کلثوم نواز کے بارے میں کسی نے اس قسم کی زبان استعمال نہیں کی. یہ بھی اللہ پاک کی شان ہے کہ وہ اس دنیا میں آپ کے سامنے لاتا ہے. میں نے نہیں سنا کہ کبھی کسی ڈیوڈ کیمرن کی بیوی کے بارے میں، یا مسز لیاقت علی خان کے بارے میں، یا مسز ایوب کے بارے میں، ایوب خان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں، نصرت بھٹو کے، مطلب آپ کوئی نام لے لیں، کسی کا بھی نام لے لیں، صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن کیونکہ وہ کسی کی ظاہر ہے اہلیہ کے کروانے والے سارا کچھ وہ خود تھے نا. بات تو یہ ہے نا، وہ باہر سے تھوڑی کر رہا تھا، وہ پلاننگ کے نہیں. تحت. یہ سندیلا صاحب، میرا ایک ایمان ہے کہ جب آپ کسی معصوم کے ساتھ، جب آپ کسی بے گناہ کے ساتھ، جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جو آپ کا، جس نے آپ کا کوئی برا نہیں کیا، جب آپ اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، خاص کر معصوم بچوں کے ساتھ، میں اپنی بات نہیں کر رہی، معصوم بچوں کے ساتھ، دیکھیں نا جس طریقے سے انہوں نے کیا، ہم سب کے بچوں کے ساتھ کیا، لیکن خاص طور میرے بچوں کے ساتھ جو کیا، جو طلاق کے بعد، یہ تو لوگ کہتے ہیں نا، کتاب تو 2018 31 اگست 2018 کو ہارپر کالج نے پبلش کی. جی میں نے تو اس کی ٹی وی پہ بیٹھ کے پبلسٹی نہیں کی. یہی تھے نا جی، یہی یہی حمزہ کر رہے عباسی تھے. صاحب تھے، یہی سلمان احمد تھے، یہی مراد سعید تھے. کتاب تو پبلش نہیں ہوئی تھی تب. مسودہ ہے، انہوں نے کہا جی ہاتھ لگ گیا، انہوں نے پبلسٹی کی. یہ نہیں بتایا کہ جی سلمان دانش کا بھی قصہ اس میں لکھا ہوا تھا، یہ نہیں بتایا. اپنی انہوں نے کہا کہ جی میرا نام لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن کتاب تو ایکچولی پبلش 31 اگست 2018 کو ہوئی، کیونکہ وہ تیار ہی نہیں تھی. اور میں نے کیوں لکھی؟ کیونکہ مجھے کہا تھا کہ بھئی تم کو اڑا دیں گے، جو بھی کتاب لکھے گا یا جو بھی لاڈلے کے خلاف بولے گا اس کو اڑا دیں گے. تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی لکھ لوں، اگر اڑا دیں گے تو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ خود آ کے ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیں گے. مجھے تو نہیں پتا تھا. یہ تو اللہ پاک کی کام ہے کہ کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں 2-3 سال میں. آپ سوچیں کہ ایک سونے کا جو قلعہ تھا وہ کیسے ریت کے گھر کی طرح کیسے. تبدیل ہو گیا. یہ بڑا سبق آموز ہے، ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے. آپ یقین کریں مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. 1000 دفعہ سوچے کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے، 1000 دفعہ سوچے کوئی غلط کام، کوئی غلط لفظ بھی نکالتے ہوئے. بالکل میں نے ٹھیک ہے. جو کیا صرف تاریخ کے لیے لکھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میں لکھ جاؤں، اور اصلاح کی نیت سے لکھا. میرا کوئی مقصد نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ ان کا اپنا ذہن ہے، وہ ان کی اپنی زبان ہے، وہ ان کی اپنی انا ہے. ان کا کوئی اور دشمن نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب کیونکہ موضوع اس طرف آ گیا تو ایک آدھ سوال اسی پہ ہی ہو جائے. اب ظاہر ہے وہ بشرا بی بی صاحبہ کا بھی بڑا سنہ کردار تھا آپ کی طلاق میں اور سارا کچھ ہونے میں. بعد میں انہوں نے خود بھی شادی کر لی. اب ہم خبریں کچھ اڑتی اڑتی سن رہے ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان میں بڑی کوئی لڑائی جھگڑے اور کوئی بات طلاق نوبت تک پہنچ چکی ہے، اور یہ عمران خان سے کافی سٹریس ہے. اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی خبر ہے کسی قسم کی کوئی؟ دیکھیں میری تو جو خبر ہے وہ آج تو بلکہ خبر تھی کچھ دنوں پہلے. کچھ کسی نے مجھے فون کیا، کہا کہ جی انگوٹھی غائب ہے. انگوٹھی کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید آئی ڈونٹ نو کہ کیونکہ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ انگوٹھی ایکچولی
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2015 میں وہ انگوٹھی فوراً ہی کوئی ہفتے 2 ہفتے کے بعد چیچی انگلی پہ آ گئی تھی. لیکن میری ایک خبر تھی جو آج نیو نیوز نے بھی پبلش کی ہے، ہوں اور وہ کچھ مطلب ان ویریفائڈ سی ہے. وہ اسلام آباد میں یہ بات گردش میں تھی اور لاہور سے چلی ہے، اور وہ یہ خیر نیو نے یہ پبلش کر دی ہے، انہوں نے ٹی وی پہ چلائی ہے، اور کچھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں جو بلایا گیا ہے اس میں بشا مانیکا کو ایز گواہ بلایا گیا ہے، یعنی کہ گواہی کے طور پہ. اب یہ ایک قانون میں ایک تصدیق ہوتی ہے، ایک تفریق ہوتی ہے، سوری، تفریق یہ ہوتی ہے کہ کوئی گواہ کے طور پہ آتا ہے، کوئی ملزم یا مجرم کے طور پہ آتا ہے. تو یہ بڑی